آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں۔ آج ہم غزنوی دور حکومت کو دیکھیں گے جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے 977 سے لے کے 1186 پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جو ہمارے پاس سلطنت کی جو بنیاد ہے وہ کس نے رکھی؟ الپتگین نے رکھی تھی سلطنت کی بنیاد۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ خراسان کی ایک ریاست تھی یہاں پہ، یہ والا، ٹھیک ہے، یہ خراسان کی ریاست تھی۔ بیسیکلی جو خراسان کی ریاست تھی اس میں دو علاقے آتے تھے، ایک ہمارے پاس کیا، ایک تھا کرغستان اور ایک دوسرا تھا ازبکستان۔ یہ دونوں ریاستیں مل کے دونوں علاقے مل کے ایک ریاست بنا رہے تھے جسے ہم خراسان کی ریاست کہتے تھے۔ اور اس ریاست سے ایک جرنیل الگ ہوتا ہے اور کرغستان میں اپنی الگ حکومت بناتا ہے۔ اب اس جرنیل کا جو نام تھا وہ الپتگین تھا۔ اس کا اپنا کوئی بیٹا نہیں تھا اور اس نے غلام خریدا تھا جس کا نام تھا سبکتگین، اور اس سے اپنے بیٹی کی شادی کروا دی۔ بیسیکلی جو ہم پاکستان برصغیر کی پوری ہسٹری دیکھیں یا جو ہماری ہسٹری ہے پاکستان ہسٹری، اس میں دیکھیں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، اگر جن کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا تھا ان کی بیٹیاں ہوتی تھیں تو وہ غلام خریدتے تھے، پھر ان سے ان کی شادی کرواتے تھے اور ان کو مطلب پھر جو ان کا غلام ہوتا تھا جن سے اپنی بیٹی کی شادی کرواتے تھے، پھر وہ ان کی جو ساری ریاست تھی یا جو حکومت کی جو باغ ڈور تھی وہ سنبھالتے تھے۔ تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا۔ اور الپتگین کی جگہ پھر جب الپتگین مر جاتا ہے تو اس کی جگہ پھر سبکتگین لیتا ہے۔ تو وفات سے پہلے اس کو فرغانہ کا علاقہ دیا جاتا ہے جو سبکتگین تھے۔ الپتگین کی وفات سے پہلے سے فرغانہ کا علاقہ دیا گیا، لیکن پھر جیسے ہی الپتگین کی وفات ہوئی تو سبکتگین نے سارا جو اس کی ریاست تھی کرغستان اس کو سنبھالنا شروع کیا۔ سبکتگین کے یہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے محمود غزنوی، اور اس کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 971 ہے، ٹھیک ہے، محمود غزنوی کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر سبکتگین کیا کرتا ہے، کرغستان کے ساتھ ساتھ یہاں پہ وہ سارا علاقہ ہے کرغستان کے ساتھ ساتھ، یہ کرغستان ہے، اوپر ہمارے پاس کیا آ جائے گا، یہاں پہ پھر یہ اوپر جو ہے وہ قازقستان ہے۔ تو یہاں پہ بھی اپنی حکومت مضبوط بناتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اب میری حکومت مضبوط ہے تو مجھ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، تو اس نے تاجکستان کے علاقے یہاں سے پھر اس نے کیا کیا، افغانستان آنا سٹارٹ کر دیا۔ تو یہاں پہ ایک واخان کوریڈور ہے، تو وہ کیا کرے، واخان کوریڈور جو بیسیکلی وہ پارٹ تو وہ افغانستان کا ہے لیکن وہ پاکستان کو سیپریٹ کرتا ہے تاجکستان سے۔ تو یہاں پھر آگے سبکتگین نے 977 میں غزنی دور حکومت کی بنیاد رکھی۔ اب یہاں سے ہمارے پاس لاہور سے لے کے آگے جو ہمارے پاس تھا، لاہور سے لے کے پشاور تک جو تھی وہ راجہ جے پال کی حکومت تھی، جتنا بھی علاقہ تھا وہ راجہ جے پال کا تھا۔ تو یہ لاہور سے جو ہے سبکتگین جو ہے وہ لاہور کراس کر کے پشاور آتا ہے، پشاور سے درہ خیبر کراس کرتا ہے، پھر جلال آباد جاتا ہے۔ تو وہاں پہ جا کے کیا کرتا ہے یہ راجہ جے پال، لوٹ مار کرتا ہے اور واپس پھر اپنے علاقے چلا جاتا ہے۔ اب 977 میں جیسے ہی اس نے بنیاد رکھی غزنی دور حکومت کو، اس کو کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب تک سبکتگین زندہ رہتا ہے تب تک تو راجہ جے پال کو وہ کچھ بھی نہیں کہتا، وہ راجہ جے پال وہ جتنی لوٹ مار کرتا ہے اسے سبکتگین کچھ بھی نہیں کہتا۔ لیکن اس کے بعد سبکتگین کے دو بیٹے تھے، جو سبکتگین تھا اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا اسماعیل غزنوی اور دوسرے کا نام تھا محمود غزنوی۔ جو اسماعیل غزنوی تھا یہ غزنوی پہ بیٹھا ہوا تھا، جبکہ جب سبکتگین مرتا ہے تو جو محمود غزنوی ہے یہ نیشاپور جو ہے ایران کا علاقہ ہے وہاں میں تھا، ایران میں تھا۔ تو 998 میں
جو ہے 998 میں دونوں بھائیوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو محمود غزنوی جو ہے وہ جیت جاتا ہے اور اسماعیل غزنوی جو ہے وہ ہار جاتا ہے، اور پھر ایسے جو ہے محمود غزنوی تخت پہ بیٹھتا ہے۔ یہ ہمارے پاس یہ والا خراسان کا راستہ۔ اس کے بعد اس نے 1001 میں جو ہے اس نے پہلا حملہ کیا تھا، 1001 عیسوی میں۔ وہ کس پہ کیا تھا؟ ان کے درمیان پشاور میں جنگ ہوئی تھی، اور یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ راجہ جے پال اور غزنوی کے درمیان۔ اس میں جو راجہ جے پال ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے، اور جو محمود غزنوی ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ تو جو راجہ جے پال ہے وہ لاہور کی طرف بھاگتا ہے، غزنوی اسے پکڑتا ہے اور بھاری جرمانہ لیتا ہے اور واپس لاہور آ جاتا ہے۔ جب راجہ جے پال واپس لاہور آتا ہے تو اس کو اپنی ہار کا بہت صدمہ ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے، اور اس کے بیٹے کا نام آنند پال تھا، اور خود ایک درخت کے نیچے آگ لگا لیتا ہے خود کو۔ اب پشاور تک جو علاقہ تھا، پشاور والا علاقہ وہ سارا محمود غزنوی کے قبضے میں آ گیا۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ سٹارٹ ہوتا ہے 1004۔ 1004 میں یہ کیا کرتا ہے، 1004 میں اس کی جو ہوتا ہے یہ محمود غزنوی نے جو ہے وہ پٹنڈا کو فتح کیا تھا۔ پٹنڈا کا اس وقت بادشاہ جو تھا وہ باجی راؤ تھا، اور اس کو محمود غزنوی نے شکست دی تھی۔ 1006 میں اس نے ملتان کو فتح کیا تھا، اور ابو الفتح عباسی کو اس نے شکست دی تھی۔ 1021 میں اس نے لاہور کو فتح کیا تھا اور ایاز کو گورنر لگایا تھا۔ ایاز پہلا مسلم گورنر ہے لاہور کا، اور محمد بن قاسم ہے پہلا مسلمان گورنر ملتان کا۔ اس نے گجرات پہ جو ہمیشہ اکثر جو PPSC کا کوسچن پوچھا جاتا ہے، گجرات پہ کب حملہ کیا، تو اس نے 1026 میں گجرات پہ حملہ کیا تھا۔ اس نے 17 حملے کیے ٹوٹل ہندوستان میں۔ تو گجرات پہ جو حملہ تھا یہ انڈیا گجرات ہے، اس میں سومناتھ کا مندر تھا، ادھر ان کا سب سے بڑا جو بھگوان ہے شیوا جی اس کا مندر تھا، اس کو غزنوی مندر توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو جو ان کا مطلب بھگوان ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوا میں معلق ہے، تو آخر کار لوگ اس کو آفر کہتے ہیں کہ سونا چاندی لے لو، ہماری بیٹیوں سے شادی کر لو، لیکن ہمارے بھگوان کو کچھ نہ کرو۔ لیکن محمود غزنوی کہتا ہے کہ میں تو بت شکن ہوں۔ جب وہ سامنے والی دیوار پہ اٹیک کرتا ہے تو بھگوان جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے نیچے سے بہت سونے چاندی اور جواہرات نکلتے ہیں۔ کوہ نور کا جو ہیرا ہے وہ بھی ادھر ہی سے ملا تھا۔ یہ سب کچھ لے کے محمود غزنوی دوبارہ غزنوی پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ سارا۔ اس کے بعد اس کی جو وفات ہوئی ہے محمود غزنوی کی وہ 1030 میں ہوئی ہے، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، 1030 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ غزنی میں ہی دفن ہے۔ اب اس کے اگر ہم ٹائٹلز کی بات کریں جو محمود غزنوی کے ہیں، ایک تو اس کو یمن الدولہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو عباسیوں نے اس کو یہ ٹائٹل دیا تھا۔ اس کے بعد اس کو بت شکن کہا جاتا ہے، جو اس نے گجرات میں حملہ کیا تھا اور بت توڑے تھے۔ دوسرا اسے کڈنیپرز آف اسکالرز بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر کوئی اسکالر ہے وہ بہت عظیم کام کیا اس نے، اس کو بڑی رقم کی آفر کرتا ہے اور اسے اپنے پاس بلاتا ہے، اگر تو وہ بات مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں مانتا تو اسے کڈنیپ کروا لیتا ہے۔ تو اس کے دور میں البیرونی آیا تھا، ابو ریحان، اس کا اصل نام ابو ریحان محمد البیرونی ہے، اور اس نے 1017 میں جو ہے محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان آتا ہے، اور اس نے زمین کا ریڈیس معلوم کیا تھا، اور یہ زمین کا ریڈیس کہاں پہ معلوم کیا تھا؟ ضلع میں ایک نندنا کا مقام ہے پیڑ دادن خان، وہاں پہ اس نے اپنی لیب بنائی تھی۔ لیب بنانے کے بعد اس نے وہاں پہ تجربے کیے تھے، اور زمین کا جو ریڈیس معلوم کیا تھا وہ تھا 6338 کلومیٹر۔ اور اب جو آج کل کا جو ہمارے پاس نیو جو ہے ریڈیس، جو آج کل کا جدید ریڈیس یوز ہو رہا ہے
وہ 6371 ہے، جسٹ 33 کلومیٹر کا ڈفرینس ہے۔ اس نے ہندوستان کی تاریخ، البیرونی نے ہندوستان کی تاریخ کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی جس کو کتاب الہند کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر فردوسی نے شاہ نامہ لکھا تھا۔ محمود غزنوی کے بعد اس کا جو بیٹا ہے سلطان مسعود غزنوی، وہ اس کی جگہ پھر حکمران بنتا ہے، اور اس کی جو ٹائم رہا ہے ٹوٹل وہ 1030 سے لے کے 1040 تک، ٹھیک ہے، 1040 تک۔ اس کے دور میں کوئی ایسا کس نے کوئی کارنامے نہیں کیے۔ اس کے دور میں جو ہے محمود غزنوی کے دور میں جو ہے وہ داتا گنج بخش علی حجویری تشریف لائے تھے، اور ان کے جو یہ پہلے صوفی بزرگ ہیں جو ہندوستان میں آئے تھے، اور ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ ہے ان کی 1009 سے لے کے 1071۔ ان کی جو کشف المحجوب کتاب ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے، اور ان کا اصل جو نام تھا وہ علی بن عثمان ہے۔ غزنوی سلطنت کا جو آخری حکمران تھا نا وہ امیر خسرو ملک تھا، اور اس کی جو آخری ٹرنور ہے وہ 1186 میں اس کو کیا کرتے ہیں، غوریہ کی شکست دیتے ہیں۔ یہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس کے بعد اس سے ٹاپک کے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ MCQs ہیں وہ یہاں پہ مینشن ہے، یہ آپ لوگوں نے خود سالو کرنے ہیں لیکچر کو دیکھنے کے بعد کہ آپ کو لیکچر کتنا سمجھ آئے۔